بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ایک سوال کے ساتھ ہوں کہ پاکستان میں ایک خاص اسکول آف تھاٹ صحافیوں کا ہے اور وہی زیر عتاب ہوتا ہے، اور وہ اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ جو ریاست اور ریاستی اداروں سے سوال کرتا ہے یا وہ سوال کرنے سے چوکتا نہیں ہے، وہی صحافی ہی پاکستان میں جو ہیں وہ عتاب میں کیوں آتے ہیں۔ یہ مجھے سوال میرے ذہن میں کیوں آیا؟ یہ سوال اس لیے ذہن میں آیا کہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کا باقی احوال جو ہے وہ پھر اگلی نشست میں ہم کر لیں گے، اس پر بات جو کرنی ہے، لیکن اس کا خاص نقطہ جو میرے ذہن میں کھٹکا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتوار تک ہم ٹھیک جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر سرگرم ہو گئے اور ہم جو ہیں وہ مطلب یہ کہ پاکستان کا امن برباد ہو گیا۔ حالانکہ کسی سوشل میڈیا کے اوپر کسی بندے نے یہ نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ پرامن لوگوں کے اوپر، وہ جو لوگ دھرنا دے کے پاکستان کے ایک شہر کے ایک چھوٹے سے کونے میں، لاہور شہر اتنا بڑا ہے، اس میں چوک یتیم خانہ چھوٹا سا ایک معاملہ ہے، ایک چھوٹا سا کارنر ہے، نظر بھی نہیں آتا لاہور کے نقشے میں۔ اگر آپ دیکھیں وہاں پر اگر وہ سائڈ پہ اور بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریفک بھی چل رہی ہے، تو ان کے اوپر آپ جو ہے وہ طاقت کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہ معاہدہ ہونے کے بعد یہ کسی صحافی نے یا کسی سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے یہ آپ کو نہیں کہا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور ایک گھر بیٹھے بندے کو گرفتار کر لیں اور مطلب یہ کہ ملک میں خود آگ لگا دیں، مطلب آگ بھی آپ لگائی آپ نے، اور الزام جو ہے وہ لوگوں کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے یہ والی بات کہی کہ جی کہ وہ 4,80,000 ہم نے اکاؤنٹ پکڑے ہیں جو پاکستان میں سول وار کروانا چاہتے تھے، یہ کرنا چاہتے تھے، وہ کرنا چاہتے تھے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں، اپنی نیتوں کا ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے اور الزام ہم نے دینا ہے محلے والے دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا سد باب کریں گے، یہ اکاؤنٹس جلدی ہم پکڑیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایک مہربانی کی، میں اس سے ہرگز آنکھیں نہیں چرانا چاہتا، نہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ آپ کے دشمن موجود ہیں، اور لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جب غلطی کرتے ہیں، یا اصل حقیقت یہ ہے تو پھر آپ کا دشمن آپ کی غلطی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے دھاوا نہ بولا ہوتا ایک پرامن دھرنے کے اوپر، تو میں ٹی ایل پی کی وکالت نہیں کر رہا، میں اتوار والی بات کر رہا ہوں، سنڈے والی بات۔ اس دن تک یہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا تھا، اس کے پہلے کی میں بات نہیں کر رہا۔ آپ نے بیٹھے بٹھائے لوگوں کے اوپر جا کے حملہ کر دیا، تو پھر جب آپ بیوقوفی کریں گے تو آپ کے دشمن اس طرح کی حرکتیں کریں گے۔ لیکن پاکستان اور پاکستان کی ریاست کا اور پاکستان کے حکمرانوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ آڑ استعمال کرتے ہیں۔ آڑ مثال کہ آڑ کیا ہے کہ اب آڑ یہ لے رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کے دشمن اکاؤنٹس، پاکستان کے جو دشمن اکاؤنٹس ہیں، جو پروپیگنڈا، وہ جو 5th جنریشن وار والی جو ہمیں داستان سنائی جاتی ہے، بات کہی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، وہ ہوں گے، وہ ہیں، لیکن آپ نے ان کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ کارروائی امریکہ نے کی، وہ انڈیا کے 780 کے 380 اس طرح کے جو فیک اکاؤنٹس تھے وہ پکڑے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہیں وہ زہر اگلتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا رکھا ہوا طریقہ؟ ہم نے جہاں پہ بھی اپنے سیل بنائے ہوئے ہیں، نواز شریف جو حملہ کر دو، نواز شریف انڈین ایجنٹ ہے، یہ جو ہے عمران خان کے خلاف بلاول بھٹو بہت بولتا ہے، اس کی جو ہے وہ پتلا دو، آصف علی زرداری کو گندا کرنا شروع کر دو۔ ہم نے اپنے جو پوائنٹس کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں، سیل رکھے ہوئے ہیں۔ انڈیا کا کبھی ہمارے کسی جو ہے اس طرح کا سیل کوئی نہیں ہے جو وہ گرووراچاریہ پتہ نہیں کیا نام ہے، مجھے تو نام نہیں آتا، اس کا کوئی جواب دے سکے، بالکل کوئی نہیں، اور کوئی پراپر نہیں کرتے۔ وہ لال ٹوپی والے صاحب ہیں، وہ بھی بیٹھ کے پاکستان کے سیاستدانوں، جمہوریت پسندوں کو بیٹھ کے رگڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی آڑ میں ہم کرتے کیا ہیں کہ جی کہ پاکستان کے دشمنوں کی آڑ میں وہ جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں لیکن سوال کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، ان کو ہم رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رگڑنے ان میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں اور صحافی بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں صحافیوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو ریاست اور ریاستی اداروں سے سوال کرنے سے نہیں چوکتا، اور وہی زیر عتاب رہتا ہے، وہی زیر عتاب رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے اداروں کے پسندیدہ جو اینکر حضرات ہیں، یہ عتاب ان پہ کبھی کیوں نہیں آیا؟ ہمارے دوست ہیں، سارے ہی ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، یہ میری کوئی خواہش نہیں ہے، نہ میں کسی کو بد دعا دے رہا ہوں،
یہ برا وقت کسی کے اوپر نہ آئے جو پاکستان کے جو اس طرف والے صحافی ہیں جو ملعون ٹھہرائے جاتے ہیں, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دیے جاتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ سے اور حکمرانوں سے دو ٹوک سوال کرتے ہیں, وہ ان کو ملک سے بھاگنا بھی پڑتا ہے, گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں, میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر وہ جی کہ آج جنرل فلاں رحیل شریف نے تو کمال کر دیا, اس طرح کے ان کے ویلاگ ہوتے ہیں. آج جنرل فلاں نے جناب یہ کر دیا, مطلب وہ جنرل رحیل شریف جو ہیں وہ تہجد پڑھتے ہوئے کمرے سے باہر ان کی واضح رونے کی آ رہی تھی, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ پاکستان کی خیر, اس طرح کا پروپیگنڈا. اور ہر چیف آف آرمی سٹاف کے لیے اسی طرح کا پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں, ان کو نہ تو کبھی کسی نے ان پر کوئی قاتلانہ حملہ کیا ہے, اتفاق کی بات ہے, کیسا اتفاق ہے, نہ ان کے خلاف کبھی آپ نے کوئی خبر سنی ہے کہ یار کہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی انکوائری چل رہی ہے, نہ وہ ڈالوں میں جو ہیں وہ یہ جی رینجرز کا ایک ڈالا آگے, رینجرز کا ایک ڈالا پیچھے, وہی ہمیں نظر آتے ہیں. ہمارے اس طرف کے جو صحافی حضرات ہیں جن کو ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ, انڈین ایجنٹ, لفافے صحافی کہتے ہیں, ان کے لفافے وہ کہاں پہ لے کے لگاتے ہیں, کیونکہ ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ تو یہ جو محب وطن صحافی ہیں سو کالڈ, یا جو اسٹیبلشمنٹ کے گیت گاتے رہتے ہیں جرنیلوں کے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, ان کا لائف سٹائل دیکھیں زمین اسمان کا فرق ہے. جو اس طرف کے صحافی ہیں جن پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یار کہ یہ وطن دشمن بھی ہیں, یہ ملک کو بیچتے ہیں, پیسے پکڑتے ہیں, لفافے لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, ان کے گھروں کی حالت دیکھیں, وہ پینٹ اکھڑے ہوئے ہیں, سیلن ہے, ٹوٹیاں پھٹیاں گڈیاں, اور کیا کہتے ہیں بھوکے حالت بونکے دیہڑے. اور اس طرف کے دیکھیں جن پر نہ کبھی کوئی حملہ ہوا, نہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے, نکے نکے بچے سب دے, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی برا وقت نہ آئے, لیکن نہ کبھی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا. مقدمہ درج ہوتا تو وہ بیچارہ وہ ہم جیسا ماتڑ ہے, وہ کیا نام ہے جی اس کا, اسطور کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے کہ جی یہ ایف آئی اے, یہ فلاں, یہ کر دیا, وہ کر دیا, پتہ نہیں کی کرتا. سوال ہی پوچھے جاتے ہیں, سوال کہنے کے, صرف بولنے کے اوپر غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے. ہمارے ادھر کے جو لوگ ہیں جن کا لائف سٹائل آپ دیکھیں بادشاہوں شہنشاہوں جیسا ہے. مثال کے طور پر مبشر لقمان, کیڑی گڈی مبشر لقمان دیکھو نہیں ہے گی, وہ فراری, وہ کیا کہتے ہیں جی ایم, مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے, وہ چھلے والی گڈی, وہ آڈی, مرسڈیز, اور وہ لینڈ کروزریں تو بے حساب, اور کیا ہے جہاز اپنے ماشاءاللہ اللہ اور دے جی. پھر ہمارے دوست ہیں عمران ریاض, میں اور وہ کٹھے رپورٹر ہوتے تھے ادھر ایکسپریس میں, تو وہ بھی موٹر سائیکل پہ ہوتے تھے, میں بھی موٹر سائیکل پہ ہوں سی. تو اب ان کے اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور دے ان کو, وہ یوٹیوب پہ وہ بہت اچھے پیسے کماتے ہیں. اور یوٹیوب پہ پیسے کمانے کی بھی ایک ترکیب ہے کہ یہ آپ کو ایک خاص قسم کا جو ہے کوئی ریاستی میڈیا سیل, وہ آپ کی یوں ویڈیو, مطلب آپ کہیں کہ جی آج قمر باجوہ صاحب نے امریکہ کے ایک جرنل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح کا تھامنے لگائیں, اس کے بعد پھر وہ جناب مشینہ شروع ہو جاتی ہیں, وہ 4 لاکھ 5 لاکھ یہ وہ. میں کسی کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اس سے جلن کی بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کے یہ صحافی جو ہیں, میں تفریق تھوڑی سی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہی پر کیوں یار, پوائنٹ میرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں اگین معافی چاہتا ہوں, سمجھانے کی میں کوشش نہیں کر رہا, میں گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے کچھ صحافی ہیں کہ ان کے اوپر وہ فاقے بھی ہیں, نوکریوں سے بھی نکلے ہوئے ہیں, وہ غدار بھی ٹھہرائے جاتے ہیں. وجاہت مسعود صاحب ہیں, وجاہت مسعود صاحب جو ہیں ان کے اوپر جناب وہ ہر نوکری کا دروازہ بند ہے, حتیٰ کہ ان کو آپ جیو ٹی وی والے بھی وہ بلا لیتے تھے رپورٹ کارڈ میں, اب وہ بھی ان پر بھی پابندی ہے کہ وہ آپ نہیں بلا سکتے. یونیورسٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ لیکچر نہیں دیں گے, کہیں پہ سیمینار ہو تو یہ مقرر نہیں ہوں گے. اور گولیاں مطیع اللہ جان پکڑے جاتے ہیں, نجم سیٹھی صاحب کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, ماروی سرمد صاحبہ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑتا ہے, اور بڑی مثالیں ہیں. آسمہ شرازی ہر وقت جو ہے وہ زیر عتاب رہتی ہے, مہر بخاری کبھی طالبان دھمکیاں تو کبھی کوئی دھمکیاں, تو ایک لمبی فہرست ہے اس طرف والوں کی. لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہیں, مطلب یہ انڈین ایجنٹ بھی ہیں, یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں, جن کا ناطقہ بند کیا جا چکا ہے, اور حملے بھی انہیں کے اوپر ہوتے ہیں.
یہ کیسی مطلب سائنس ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اور پھر وہ جو یہ آج جو میں یہ ساری بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کلاں کو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو یہ آج بات کر رہے ہیں کہ جی کہ مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف متحرک ہو جاتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ اور پروموٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے، پاکستان میں سول وار کی طرف جائے، اس طرح کے وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں، اس طرح کے کرتے ہیں، وہ ہوں گے، لیکن ان کی آڑ میں بند ہوں گے کن کے چینل، یا کن کے اوپر وہ قدغن لگے گی، یا کن کو دھمکیاں ملیں گی، یا کون اٹھائے جائیں گے، یا کن کو چپیڑیں پڑیں گی، ٹھڈے پڑیں گے، وہ مطلب ڈنڈے پڑیں گے، دبڑ کٹ چڑھے گی، وہ پھر وہ نام آ جائے گا جی لڑکی کے بھائی نے، لڑکی کے بھائیوں نے، وہ کبھی عمر چیمہ لڑکی کے بھائیوں کی زد میں آ جاتا ہے، کبھی وہ احمد نورانی لڑکی کے بھائیوں کی زد میں آ جاتا ہے، ٹنڈاں ہو رہی ہیں، پروٹے بنائے جا رہے ہیں، منہ کالے ہو رہے ہیں، تو وہ اسی قسم کے صحافیوں کے خلاف ہوتا ہے، اور اکاؤنٹ بھی انہی کے ہی بند ہوں گے، یہ بات لکھ لیں آپ۔ لیکن اللہ کی رحمتیں رہنی ہے کن کے اوپر؟ کامران خان صاحب کے اوپر، آفتاب اقبال صاحب کے اوپر، مبشر لقمان، عمران ریاض ہمارا دوست ہے، شہزاد اقبال، اور بھی بڑے نام ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ کیسی مطلب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ان کے اوپر ان کو کوئی نامعلوم نہیں مارنے آتا، اگر وہ نامعلوم ہے یا وہ کوئی جناب خفیہ ہاتھ ہے، مطلب وہ دشمن ہے کوئی پاکستان کا، اس طرف نہیں آتا، لیکن اس طرف والوں کے اوپر اب سار عالم کا نہیں پکڑا جائے گا، پتہ نہیں کون گولی مار کے چلا گیا، اور مقصود تھا کہ صرف سمجھانا ہے، گولی مارنی ہے پیٹ دے، ورنہ جتنے قریب آ کے ماری تھی، اور ورنہ تو یہ متھے پہ بھی بچ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، ان کا سایہ ان کے بچوں کے اوپر رکھے، تو سمجھانا مقصود تھا ان کو۔ اور سوال جو میں سمجھ نہیں پاتا وہ، یا جو بات میں اپنی جو آپ کو معافی ضمیر پوری طرح سے کھل کے بیان نہیں کر پا رہا، کہ دشمن کی آڑ میں صرف وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ صحافیوں، سیاستدانوں، جو پاکستان کی ریاست سے اور ریاستی اداروں سے اور حکومت سے سوال کرتے ہیں، بس کہ یار قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کی بجائے یہ اس کے خلاف ریفرنس کیوں آ گیا ہے؟ تو آپ مشکل میں ہیں۔ اچھا، اگر کوئی سوال کر لے کہ یار کہ یہ جو ججوں نے فیصلہ دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، یہ تو ان کے پیٹ میں چھرا گھونپا گیا، پیٹھ میں، تو پھر وہ مطیع اللہ جان سوال کرتا ہے اور وہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کارگل کے اوپر نسیم زارہ جو ہیں وہ کتاب لکھ دیں تو مسئلہ ہے کہ نسیم زارہ نے وہ دشمنوں کی خدمت کر دی۔ اسی طرح رضی دادا صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر دیں، اس کے سوا انہوں نے کیا کیا ہے، تو وہ جناب ان کے پیٹ پہ ٹانکے لگ جاتے ہیں، ان کو پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ تو وجاہت مسعود صاحب اگر کھل کے بات کرتے ہیں تو وہ جناب ان کے روزی روٹی کے دروازے بند، طلعت حسین کے ساتھ بھی یہی۔ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہیں جو صرف ریاست کے اداروں کے سے سوال کر لیتے ہیں، ریاست سے کر لیتے ہیں، یہ انہی پہ عتاب کیوں آتے ہیں؟ یہ جو غیر وہ لوگ جو کہہ لیں کہ کوئی آ کے ان کے خلاف کارروائی کر گیا، وہ پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ یا یہ کارروائی جو ہے یہ اس طرف والے جو ہیں آفتاب اقبال، کامران خان، ارشد شریف، عمران ریاض، مبشر لقمان، اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ ان کے خلاف کبھی اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں کبھی کچھ ہوا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ اس میں اسرار کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آئے تو ضرور بتائیے گا۔ اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ اتنی سی بات تھی کہ اب حکومت جو ہے وہ اگر یہ کرے گی، جس طرح کر کے اشارہ دے دیا انہوں نے کہ ہم نے پاکستان کے خلاف اکاؤنٹس کو پکڑنا ہے، ان کو بند کرنا ہے، تو وہ یہی اکاؤنٹس ہوں گے جو ریاست سے سوال کرتے ہیں، اور دشمن کی آڑ میں نشانہ جو ہے وہ ان آزاد منش صحافیوں کو بنایا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔